बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की शरह में तेज़ी से इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और कोरोना वायरस के केसेस के तादाद के साथ साथ अमवात की तादाद भी बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों के प्यारे उनसे छिन गए इस कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन ये कोरोना वायरस के बारे में हुकूमत और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर सोच क्या रहा है, ये एक बहुत अहम सवाल है। इसके साथ साथ होने क्या जा रहा है और कोरोना वायरस के स्प्रेड के हवाले से क्या क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें वो हैं जो एक आम शहरी के जहन में चलती हैं। तो आज वो तमाम सवालात जो आपके जहन में हैं, जो मेरे जहन में हैं, हम रखने जा रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान के सामने, जो कि फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के कोरोना वायरस पे। इसके अलावा NCOC का अहम हिस्सा हैं, साथ साथ CEO हैं शौकत खानम के और कंसल्टेंट फिजिशियन है मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एंड आप जो हैं वो तमाम डॉक्टर्स की नुमाइंदगी NCOC में कर रहे होते हैं। बहुत सारी सियासी आवाज़ों के अंदर एक मेडिकल आवाज़ होना भी बड़ी अहम है, इसलिए वी आर ग्लैड कि आप NCOC का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो वो सवाल है जो कि एक आम आदमी पूछ रहा है। एक आम आदमी कहता है कि हम लोग जब अस्पताल जाते हैं कोरोना का शिकार होके, तो हमें वहाँ बिस्तरों की किल्लत और साथ ही साथ वेंटिलेटर्स की किल्लत, हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड्स की किल्लत अनफॉर्चुनेटली नज़र आती है। डॉक्टर साहब, क्यों है ऐसा और क्यों अवाम को इस मसले से दो चार होना पड़ रहा है? जी, बिल्कुल परसेप्शन जो है वो, अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो ये परसेप्शन बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फैक्ट्स और फिगर्स हमारे पास हैं और जो एनेक्डोटल इन्फॉर्मेशन जो हम कॉल करके लोगों से राब्ते में रह के ग्राउंड लेवल पे लोगों के ओपिनियंस और व्यूज़ लेके देखें, तो उससे भी कुछ एहसास होता है कि जो प्रेशर जिस स्टेज पे आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले था, 10-12 दिन पहले था, उस सिचुएशन से बाहर कैफ हालात बेहतर हैं। देयर इज़ मोर कैपेसिटी इन द सिस्टम और देयर इज़ ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बेड्स एज वेल एज वेंटिलेटर्स। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो स्टेटिस्टिक्स आपके पास मौजूद हैं उसके तनाजुर में अगर देखें तो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी इंकरेजिंग एज वेल। हम इस स्टेटिस्टिक्स पे आ जाते हैं डॉक्टर साहब। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे पास कितने वेंट्स हैं, कितने मास्क्स हैं और कितने PPEs हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और तमाम सूबों को दिए जा रहे हैं, उसके स्टेटिस्टिक्स अगर आप हमसे शेयर करें तो। सही। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल PPEs की बात है, PPEs में बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें शुमार हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन या सबसे जो मुश्किल वाला आइटम है जिसको N95 मास्क बोलते हैं, जो एक स्टेज पे सबसे जिसे कहते हैं ना प्राइज्ड आइटम या डिफ़िकल्ट टू गेट आइटम था, उसकी तमाम अदाद शुमार जो हैं वो NDMA अपनी वेबसाइट पे रखता है। मैंने वहीं से लेके आपको कुछ फिगर्स बता रहा हूँ कि जो उन्होंने टोटल इशू किए हैं, जो उन्होंने परचेज़ किए, वो कोई 2.25 लाख के 229,000 थे। जो डोनेटेड आए वो 157,000 थे, ये N95 थे। और उनके पास इसके अलावा बैलेंस में मौजूद भी हैं और प्रोजेक्टेड अवेलेबिलिटी जो है वो 6.5 लाख से ऊपर वो बताते हैं। इसी तरह अगर इसमें KN95 शामिल कर लें तो वो उसकी तादाद भी जो है जो डोनेटेड थी तकरीबन 7.5 लाख के करीब थी, तकरीबन 75,000 उन्होंने ख़रीदे और बैलेंस में भी तकरीबन कोई 2.25 लाख के करीब पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास PPEs की शॉर्टेज थी, जो हमारे पास PPEs के ऊपर प्रेशर था आज से 4 हफ्ते पहले या 6 हफ्ते पहले, वो शुक्र है कि काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है और उसमें हमें सच्ची बात है कि अप्रिशिएट करना चाहिए NDMA की प्रोएक्टिव जिसे कहते हैं एक्शंस को। और मैं समझता हूँ कि आज हो सकता है आपको किसी एक कॉर्नर से, किसी एक जगह से कहीं ना कहीं कोई शिकायत हो कि ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं, लेकिन अगर ओवर द टोटल आप पूरे स्पैन को देखें तो यकीनन मैं समझता हूँ कि PPEs की सिचुएशन में एक बड़ी वाज़ेह बेहतरी आई है।
राइट अच्छा डॉक्टर साहब, एक शिकायत और भी हमें हमारे सामने आ रही थी आप लोगों की तरफ से, एनसीओसी की तरफ से बताया जाता रहा कि हम लोगों ने इतने मास्क और इतने वेंट्स फराहम कर दिए हैं, लेकिन जब हम हॉस्पिटल में कहीं किसी ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर किसी शख्स से पूछते थे तो वो जो मास्क आप लोगों ने एक बड़ी तादाद फराहम की होती थी, वो मास्क हम लोगों को ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहे होते। तो डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा मसला और अलमिया है पाकिस्तान का कि अक्सर चीज़ों की फराहमी कर दी जाती है, लेकिन ऑन ग्राउंड उसकी यूटिलाइजेशन कैसी की जा रही है और क्या उसको पब्लिक के लिए इस्तेमाल किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो एक बहुत अहम सवाल बन जाता है। डॉक्टर साहब, इसको कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि जो चीज़ आप फराहम कर रहे हैं वो सही जगह पर पहुंचे और उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल हो, यानी आम आवाम जिनके लिए आपने भेजी है? ये बहुत अहम चीज़ है जी। देखें, अक्रॉस 4 प्रोविंसेस 6 जुरिस्डिक्शंस एनडीएमए ये प्रोवाइड कर रहा है और कर रहा था। तो इसको ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए, ताकि हम ये जिसे कहते हैं ऐसे कीजिए, मैं क्या मिसाल दूं कि एक ब्रॉड पानी के छिड़काव की बजाय टारगेटेड या उस जगह जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको मौसर बनाने के लिए एनडीएमए ने क्या किया कि मुख्तलिफ पार्टनर्स की मदद से एक एक्यूरेट डेटाबेस बनाना शुरू किया ऑफ ऑल द प्लेसेस जहां वेंटिलेटर्स थे, जहां आईसीयू बेड्स थे और जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इन चीज़ों की। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मदद से एक कैलकुलेशन की कि एक टिपिकल वेंटिलेटर बेड के ऊपर फॉर एग्जांपल दिन में कितने डॉक्टर्स की ड्यूटी स्विच होगी, नर्सेज की होगी, और पर डॉक्टर और नर्स और दीगर स्टाफ कितने मास्क और दीगर जो पीपीईज हैं वो साइकिल होंगे। तो हर बेड के लिए और हर हाई ऑक्सीजन बेड के लिए और लो फ्लो बेड के लिए एक तखमीना बन गया। उसकी बेसिस पे फिर बाय हॉस्पिटल ये चीज़ें डिलीवर हुई, ताकि ये शिकायत ना रहे कि जी आपने कहीं भेज दिया और ज़रूरत कहीं और थी। तो बड़ी कोशिश तो हतल वसा की गई है कि जो जहाँ ज़रूरत थी वहाँ डिलीवर किया जाए। इसमें परफेक्शन तो मैं नहीं कहूँगा कि हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत आई है और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से आपको ग्राउंड लेवल से पीपीईज के मामले में शिकायत कदरे कम सुनने में मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक दावे की तरफ चलते हैं जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब की तरफ से किया गया। वो कहते हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने वेंटिलेटर्स की प्रोडक्शन, जो कि एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन है, उसकी प्रोडक्शन के हवाले से ब्रेक थ्रू किया और अब हम डोमेस्टिकली पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स प्रोड्यूस कर सकेंगे जो ना सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं बल्कि एक्सपोर्ट करने के भी हम काबिल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इस दावे को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये वेंटिलेटर्स कब और कैसे पाकिस्तान में इस्तेमाल होना शुरू होंगे? क्योंकि ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि हर मुश्किल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है एक्सेल करने की, तो क्या ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू शो व्हाट दे आर मेड ऑफ? देखिए, उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि ये इस चीज़ ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हमारे साइंटिस्ट को, हमारे डेवलपर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को कि हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करें जो हमारे यहाँ नहीं थी। इसकी सबसे पहली मिसाल तो आपके सामने थी सैनिटाइज़र, जो कि शुरू में आपको याद है शॉर्ट होना शुरू हो गया और कितना महंगा, लेकिन फॉर्चुनेटली चूँकि हमारे यहाँ उसका रॉ मटीरियल वाफिर मिकदार में मौजूद था, हमारी इंडस्ट्री जो है स्टेप्ड अप टू द प्लेट और हमारे पास अब इसकी एडिक्वेट सप्लाई है। एक चीज़ इसी तरह पीपीईज के साथ हुआ। अब आते हैं वेंटिलेटर्स पे। नाउ वेंटिलेटर्स इज नॉट सैनिटाइजर, ठीक, ये उससे एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मामला है। इसको बनाना, डेवलप करना, डिज़ाइन करना, टेस्ट करना, फिर उसके सारे पैरामीटर्स को पेशेंट पहले एक लैब में एक मशीन और उसके जो क्या कहते हैं जो टेस्टिंग बेंचमार्क्स होते हैं उस पर टेस्ट करना और फिर पेशेंट्स पे। तो ये एक पूरा मरहलावार प्रोसेस है और मैं समझता हूँ कि ये जो डिज़ाइंड वेंटिलेटर्स हैं ये उसके थ्रू गुजर रहे हैं और मुझे इम्प्रेशन ये मिल रहा है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कि इसमें प्रोग्रेस आ रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आते और फुली डिप्लॉय होते ज़ाहिर है इसमें कुछ टाइम लगेगा। ये कहना कि ये कल हम किसी मरीज़ के ऊपर इस्तेमाल कर देंगे या कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ ट्रायल सेटिंग या आउटसाइड ऑफ इवैल्यूएशन सेटिंग, ये मेरे ख्याल से अभी आप ये दिनों की बात नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जो एक बेवजह का इनर्शिया सा था ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, वो कुफर टूटेगा और वो मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह सिर्फ वेंटिलेटर्स में नहीं होगा, बाकी चीज़ों में भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारे प्रोड्यूस करने वाली जो एंटिटीज़ हैं वो थोड़ी दिलेरी का काम लेंगी और वो चीज़ें
ٹرائی آؤٹ کریں گی جو آج تک جس کو ہم سمجھتے تھے صرف ویسٹ میں ہی بن سکتی ہیں. دس وڈ بی اے گریٹ بریک تھرو فار پاکستان ایز ویل. تو ہر مشکل کے اندر اپرچونٹی بھی آتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب ہمارے پاس ایک اور بہت بڑا امتحان ہے, اور میں کچھ ڈاکٹرز کی پیرامیڈیکلز کی شکایات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. آئے دن ڈاکٹرز کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے, مطلب اس تعداد میں جو نمبر آف ڈیتھس ہیں ڈاکٹرز کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. پیرامیڈیکل سٹاف بھی اس کے اندر آف کورس شامل ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ایسا کیا جائے کہ ان اموات کی تعداد کو روکا جا سکے, یا اگر بہت زیادہ یہ ایمبیشس ہے روکنا تو ایٹ لیسٹ کم کیا جا سکے؟ یہ ہمارے وہ مسیحا ہیں جو کہ پوری قوم کے علاج میں ابھی فرنٹ لائن پر ہیں. کیا ایسی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اموات واقع ہو رہی ہیں, اور ان اموات کو روکا کس طرح سے جا سکتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے, کیونکہ علاوہ اس بات سے کہ وہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں اور ان کا ہمیں دھیان رکھنا ہے, ہمارا ہیلتھ سسٹم ان کے بغیر چل بھی نہیں سکتا. تو جب کبھی کوئی ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے, نرس بیمار ہوتی ہے, ٹیکنیکل سٹاف بیمار ہوتا ہے, تو اس کا فوراً بوجھ جو ہے وہ ہیلتھ سروس ڈلیوری پہ پڑتا ہے. تو نہ صرف کہ ہماری ایک مورل ذمہ داری ہے اپنے ہیلتھ سٹاف کو پروٹیکٹ کرنا, بٹ ایک پریکٹیکل میجر ایشو بھی ہے, کیونکہ ہم ہیلتھ کیئر ورنہ ڈلیوری نہیں کر سکتے. تو یہ بات تو بہت اہم ہے. اچھا, اس میں دنیا بھر میں بھی دیکھا گیا کہ تقریباً ہر ملک میں ہیلتھ کیئر ورکرز, خاص طور پہ جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں, وہ ایٹ رسک تصور کیے گئے ہیں, اور ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. اب جب بھی کوئی ہیلتھ کیئر ورکر ٹیسٹ جس کا پازیٹیو ہو, تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہیلتھ انوائرمنٹ سے اسپریڈ آیا یا کہیں ان کی نارمل کمیونٹی سے, کیونکہ باہر کیف ڈاکٹرز, نرسز, باقی تمام لوگ باقی معاشرے کا مجموعی حصہ بھی تو ہیں. لیکن جو ہیلتھ کیئر سیٹنگز کے اندر ایکوزیشن ہے, اس میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں. میں سمجھتا ہوں پی پی ایز کا پراپر استعمال ٹریننگ کے ساتھ, کیونکہ اس میں چھوٹی موٹی لغزش اور گڑبڑ جو ہے نا, اس سے بھی مسئلہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہیلتھ کیئر سیٹنگز میں جو وائرس کی مقدار آپ کو ملتی ہے, جو ڈوز ملتا ہے, جس کو ہم انوکولم بولتے ہیں, وہ زیادہ ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ینگ ڈاکٹرز, ینگ نرسز جو ہیں وہ بھی بہت بیمار ہوتے ہیں, اور یہ گلوبلی بھی یہ فنامنا دیکھا گیا. اور دوسری چیز ہے ان کے ڈیوٹی آورز اور ان کی ڈیوٹی کنڈیشنز. تو یہ دو تین چیزیں ہیں. کوالٹی آف پی پی ایز تو ہے ہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پراپرلی ٹرینڈ ہمارا اسٹاف رہے اور ایک اسٹرنجنسی کے ساتھ یہ تمام پی پی ایز استعمال کیے جائیں, اور اس کے علاوہ ان کے ڈیوٹی آورز ایسے ہوں کہ وہ فٹیگ نہ ہو, اور یہ چیزیں جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس بیریئر میں مریض اور ڈاکٹر کے درمیان, وہ بیریئر نہ ٹوٹے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نیئر زیرو رکھا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا کہ پی پی ایز کا فراہم کر دینا کافی نہیں ہے, اس کا استعمال پراپر وہ بھی بہت ضروری ہے. پلس آف کورس امیونٹی کو مینٹین کرنے کے لیے 7 to 8 hours سلیپ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ چیلنجز تو سامنے آ گئے, ان چیلنجز کو حل کیسے کیا جائے؟ کیونکہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم شاید ڈیوٹیز چھوٹی کرنا پاسبل نہ ہو, پی پی ایز کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا, تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ یہ دونوں چیلنجز جس کی طرف اشارہ آپ نے کیا, ان کا حل بھی بتا دیجیے گا. ٹریننگ جی, اس میں منسٹری نہ صرف کہ فیڈرل بلکہ مجھے معلوم ہے کہ باقی پروونشل منسٹریز نے بھی ٹریننگ کے اوپر خاصا سٹریس کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ود ٹائم ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اس سے سیکھا ہے اور امپروو بھی ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ جو شرح اموات امنگس ڈاکٹرز ہیں, یا ایٹ لیسٹ سیریس النس, وہ کم ہوگی. اور یہ جو سسٹم کی لرننگ جو ہے وہ اس کے کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون نہ صرف کہ ان کی اپنی پروٹیکشن میں, بلکہ جو آؤٹ کمز ہمارے آ رہے ہیں, ہماری جو میڈیکل ٹیم ہے, ہماری میڈیکل سسٹم جو ہے, وہ ان مریضوں کی بہتر کیئر کرنے کو بتدریج زیادہ قابل ہوتا جا رہا ہے, چاہے وہ آکسیجن پہ ہوں یا وینٹ کے اوپر ہوں. تو یہ ساری میرے خیال سے سیکوینشل لرننگ ہے. اس میں کچھ ایکسٹینسو آن لائن ٹیچنگ ٹریننگ بھی کی گئی ہے, وہ بھی تھاؤزنڈز میں ہے جو لوگ ٹرین ہوئے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز ان دس. میرے خیال ڈاکٹر ظفر نے پیچھے کسی اس میں میڈیا بریفنگ میں یا پریس میں ذکر بھی کیا اس چیز کا. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور شکایت جو ڈاکٹرز کی رہی وہ یہ کہ اس پورے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر جتنا ڈاکٹرز کو امپورٹنس دینی چاہیے تھی, مختلف ڈاکٹرز کی آرگنائزیشنز کو سننا چاہیے تھا, اتنا سنا نہیں. مختلف مواقعوں کے اوپر ڈاکٹرز آئے, اسکرین کے اوپر روئے بھی, بلکتے ہوئے بھی نظر آئے, اور حکومت سے شکایت کرتے ہوئے بھی نظر آئے کہ خدا را ہماری بات سنیے. یہ پوائنٹ کہ ایک مسیحا آ کر
حکومت سے کہے کہ خدارہ ہماری بات سنیے، یہ کیوں آیا؟ اور یہ جو گیپ تھا کیا اس کو برج کرنے کے لیے این سی او سی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کچھ کیا گیا؟ جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا اور میڈیکل ٹیمز کا اس چیز کا الارم ریز کرنا بہت امپورٹنٹ تھا، اور انہوں نے میرے خیال سے بڑے ایفیکٹو طریقے سے کیا بھی، کیونکہ پبلک ڈسکورس میں مختلف سیگمنٹ سے مختلف انفارمیشن اور مختلف رائے جو ہے وہ بڑے اسٹرانگلی آنے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی ایک کلیکٹیو ڈسکورس بنتا ہے۔ تو بالکل ان کی آواز نہ صرف کہ پہنچی، اس کا واضح اثر تھا۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے، ایک تو میں خود ڈاکٹر ہوں، میں خود آئی سی یوز میں کوریج دیتا ہوں اپنے ہسپتال میں بھی، اور میرا ڈائریکٹ تعلق اور رابطہ ان تمام فرنٹ لائن کلینکل سٹاف سے بہت سارے درجنوں ہاسپٹلز میں رہتا ہے جو کہ اس چیز میں ہراول دستے کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ انفارمیشن لگاتار آ رہی تھی، اور اسی کے ذریعے بہت ساری جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ انفلوئنس بھی ہوئی، اور اس کو اس میں شامل بھی کیا گیا۔ اب یہ صرف میڈیکل کیئر یا لاک ڈاؤن یا نو لاک ڈاؤن یا کیسے کس چیز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس سے ہٹ کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جو ڈیزیز پروجیکشنز تھیں، اس کا پورا ایک الگ ورکنگ گروپ ہے جس میں مختلف صوبوں سے مختلف ایکسپرٹیز رکھنے والے ایپیڈیمیولوجی کے، انفیکشس ڈیزیزز کے، پبلک ہیلتھ کے لوگ شامل ہیں، جو ہر ہفتے ملتے ہیں اور ان اعداد و شمار کو ڈسیکٹ کرتے ہیں۔ بڑی اس پہ چیز پھاڑ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر جا کے کوئی ایک ڈیسیجن ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کون سے پروجیکشنز جو ہیں ان کو دیکھا جائے، کون سے فیکٹس اور فگرز جو ہیں ان کو ڈرل کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کہیں کوئی فلا تو نہیں۔ اسی طرح جو گائیڈ لائنز فار ٹریٹمنٹ ہیں اس کے بارے میں بھی۔ اور جہاں تک تعلق ہے جو جنرل الارم ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز نے ریز کیا چند ہفتے پہلے، آپ کو یاد ہے، وہ یہ تھا کہ دیکھیں اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اور ان کی بہت ساری یہ جو ایڈوائس ہے گاٹ ٹیکن انٹو، اور یہ ووون انٹو دا ڈیسیجن میکنگ۔ تو ایسے نہیں ہے کہ وہ بالکل آئسولیشن میں تھے، ان کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ آج کل کے دور میں ایک تو آئسولیٹڈ کوئی رہ نہیں سکتا، لیکن ان کی آواز بہرکیف آل دا وے ٹاپ ٹو دا پرائم منسٹر اور این سی سی اور این سی او سی میں تھی، اور ان چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر تھوڑا سا ہمارے پاس کیپیبلٹی بھی بلڈ ہوئی ہے، ہم اپنا ناک پانی سے اوپر رکھ سکے ہیں، کسی پوائنٹ پہ بھی ہمارا سسٹم ٹرپ اپ نہیں ہوا باوجود نمبرز بڑھنے کے، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ اور پلاننگ، اور پھر اس کے اوپر ایکشن ہوتا رہا۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو فردر بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی بریک کی طرف جانا ہے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، شو کو کنٹینیو کریں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ڈاکٹر صاحب، گوئنگ بیک ٹو دا ڈسکشن، آپ نے کہا کہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں۔ دس از ایگزیکٹلی وائی آئی سیڈ ان دا اسٹارٹ کہ وی آر گلیڈ کہ آپ این سی او سی کا حصہ ہیں، کہ ایک ڈاکٹرز کی آواز پولیٹیکل آوازوں کے اندر ایٹ لیسٹ ایک ڈاکٹر کی آواز بھی ہمیں سنائی دیتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ بہت سارے معاملات کے اوپر چیڑ پھاڑ کی جاتی ہے اور بہت شدید ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ وہ جو WHO کا خط آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس کے اندر حکومت کو کہا گیا تھا، خصوص پنجاب حکومت کو کہا گیا تھا کہ آپ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کریں، 2 ہفتے کھول کے رکھیں اور معاملات کو اس طریقے سے بڑھائیں، ساتھ ٹیسٹنگ کیپیبلٹی 50,000 کر لیں۔ اس معاملے کو کتنا ڈائسیکٹ اور ڈیبیٹ کیا گیا ڈاکٹر صاحب، اور الٹیمیٹلی ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا کہ WHO کی آواز کو سنیں، لیکن ایگزیکٹلی اس کو نہیں سنا گیا۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ میں وہ WHO کی ایڈوائس کیوں نہ جیت سکی؟ 2-3 باتیں ہیں۔ دیکھیں، WHO کا جو خط تھا اس میں کچھ باتیں تو بہت مناسب تھیں اور کریکٹ تھیں، اور وہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس بیماری کو لائٹلی نہیں لینا، یہ آگے جا کے بڑھ سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر کچھ خاطر خواہ ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک تو بالکل بات درست تھی، لیکن اس کے بعد جو اس کے 6 نکات تھے وہ کسی WHO کے اپرووڈ گائیڈنس سے نہیں تھے۔ میری اطلاع کے مطابق، اور میں نے کوشش کی دیکھنے کی، وہ کسی جگہ بھی WHO کے کسی آفیشیل گائیڈنس کا حصہ نہیں ہے۔ وہ جنہوں نے خط لکھا، انہوں نے کچھ آئیڈیاز ادھر سے اور ادھر سے، کچھ بوروڈ آئیڈیاز کچھ پٹ ٹوگیدر کر کے لکھے، اور ایز این ایڈوائس انہوں نے پیش کیا۔ obviously بیکاز وہ WHO ہیں، وہ اس کو ایک میڈیکل پرسپیکٹو سے دیکھ رہے تھے، اور ان کی جنرل ایڈوائس میں کوئی برائی نہیں تھی کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے اعداد و شمار کو زیادہ اچھا کریں اور اس کی بیسس کے اوپر فیصلے لیں۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں، مثلاً 2 weeks آف اور 2 week آن، اس کی جو کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ خاص ایگزسٹ نہیں کرتی، اور وہ ایک ایک اور ملک ہے، اس کی ایک یونیورسٹی کی کچھ ایک آئیڈیا تھا، اس کو لے کے یہاں کیا گیا، اس کی کوئی ویلیڈیشن خاص کہیں نہیں ہوئی بھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس میں اس کے
کیا کہیے کہ بوروڈ ہونے کی اس سے کیا زیادہ میں دلیل دے سکتا ہوں کہ اس میں ایک تیسرا یا چوتھا پوائنٹ تھا کہ جی نرسنگ ہومز. پاکستان میں کتنے نرسنگ ہوم ہیں یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے تمام ایڈوائس کو اپنی سچویشن میں دیکھنا ہوتا ہے, اس کی ریلیونس, اپلیکیبلٹی اور اس کی سائنٹیفک ویلیڈیٹی, یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اور آئی ایم افریڈ کہ اس خط میں ان چیزوں میں کچھ چیزوں میں کمی پائی جاتی تھی. باہر کیف اس کی جو براڈ ایڈوائس تھی کہ آپ کو ریسٹرکشنز جگہ جگہ یا کچھ جگہ لگانے کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ کے سامنے ہے یہ جو فردر کچھ سلو ڈاؤنز, ریسٹرکشنز, لاک ڈاؤن جو بھی ان کو کہہ لیں کی گئی ہے مختلف شہروں میں, وہ اسی بیسک سوچ کا نتیجہ ہے کہ ہمیں اپنے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے اور توڑنے کے لیے کچھ جگہوں میں جہاں تیزی زیادہ ہو بیماری کی وہاں کچھ ٹارگیٹڈ ایکشن کی ضرورت ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, سنس یو ٹاکڈ اباؤٹ certain restrictions جس کو ہم لوگ یہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دے رہے ہیں یا عمران خان صاحب اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دے رہے ہیں, اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کا رزلٹ کیا آیا ہے اب تک؟ کیونکہ ہم نے بہت ساری جگہوں پر بلاک کیا, اسلام آباد کے بہت سارے سیکٹرز ہیں جن کو سیل کیا گیا, لاہور میں کیا گیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پریکٹیکلی کوئی لاک ڈاؤن کے طور پر نہیں سامنے آ رہا, لیکن کیونکہ اسٹیٹسٹکس اور نمبرز آپ کے پاس ہوں گے, یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا رزلٹ اسٹیٹسٹکلی کیا آیا؟ ایک تو یہ ہے کہ جی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی آپ ریسٹرکشنز پٹ ان پلیس کریں کم از کم 1 سے 2 ہفتے لگتے ہیں اس کا اثر سامنے آتے. نیچرلی جب آپ ریسٹرکشنز لگائیں گے 1-2 دن تو ان ریسٹرکشنز کی افیکٹونیس جو ہے آتے میں لگتا ہے. ان اینی کیس افیکٹونیس جیسے آپ بتا رہی ہیں اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی, کیونکہ ایڈمنسٹریٹو یعنی کہنا آسان, لیکن جب آپ ایڈمنسٹریٹولی اس کو پٹ ان پلیس کرتے ہیں تو وہ ریسٹرکشن یا موومنٹ کی ریسٹرکشن آئیڈیل یا پرفیکٹ نہیں ہوتی. لیکن اس کو اپنی جو ایک کیا کہہ لیں ڈیزائرڈ یا ریزنیبل ایکسپیکٹیشن تک آتے بھی 2-3 دن لگتے ہیں. سو 10-12 دن لگ جاتے ہیں کسی بھی لاک ڈاؤن یا ریسٹرکشن کا اثر آتے ہوئے. سب سے پہلے وہ کس چیز پہ اثر آئے گا؟ وہ سب سے پہلے اثر آئے گا نمبر آف کیسز پہ, پھر اس کے بعد جو پرسنٹ پازیٹیوٹی ہے اس پہ کچھ آئے گا, پھر اس کے بعد اس کے 10-12 دن بعد جو ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر دباؤ ہے اس میں کچھ بہتر اثرات نظر آنے شروع ہوں گے, اور ڈیتھس پہ اس سے بھی چند دنوں بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بٹ ارلی ٹو ٹیل, بیکاز یہ جو ریسٹرکشنز تھیں جیسے آپ نے بتایا اسمارٹ لاک ڈاؤن وغیرہ, ان کو ابھی ہفتہ 10 دن ہی ہوا ہے, تو کچھ جگہوں میں تو اتنا بھی نہیں ابھی ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دن اور اگر ہم ویٹ کر لیں تو شاید ہم زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ پائیں گے کہ ان کا افیکٹ کیا ہے. لیکن ایک بہت بڑی بات واضح ہے کہ دیکھیں دنیا بھر کے ایکشن سے بھی ہم نے دیکھنا ہے اور ہمارے ایکشن سے بھی دیکھنا ہے, اور لیک آف ایکشن جہاں ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم ایک پیرائے میں دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکشنز جو ہیں ان کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ہم جہاں احتیاط کریں گے تو بیماری کچھ قابو میں رہے گی, جہاں ہم بد احتیاطی کریں گے تو بیماری کو آگ کی طرح پھیلنے کا موقع ملے گا. اچھا, بد احتیاطی تو ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی عید سے پہلے بہت ہی زیادہ ہوئی رمضان کے آخری دنوں کے اندر, اور وہی دن تھے جس ٹائم پہ لاک ڈاؤن کھل رہا تھا. اب عید دوبارہ آنے والی ہے, تقریباً 1 مہینے کا ٹائم ہے. عید سے پہلے کوئی سرٹن ریسٹرکشنز یا عید سے پہلے اس کا پھیلاؤ, جس طرح ہماری عوام انفارچونیٹلی ٹوٹ پڑتی ہے چیزوں کے اوپر شاپنگ کرنے کے لیے عید کی, لاسٹ عید پہ بھی ہم لوگوں نے یہ دیکھا, اس کے حوالے سے کوئی لاہ عمل ترتیب دیا جائے گا یا دینے کا سوچا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ جی, بہت زیادہ. خاص طور پہ پچھلے دیکھیں پہلے تو ویسے ہی ایک انٹیوٹیولی بھی یہ بات پتہ ہے, لیکن پچھلے ایکسپیرینس کے بعد انسان کو سیکھنا چاہیے, اور تمام لوکل گورنمنٹس نے, پروونشل گورنمنٹس نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس چیز کو بہت فوکس میں رکھا ہے. پچھلے چند دنوں سے اس کے بارے میں بہت لگاتار پروونسز کے ساتھ کوآرڈینیشن اور گفتگو چل رہی ہے, آئیڈیاز کہ کیا کرنا چاہیے, کیا فیزیبل ہے, کیسے کرنا چاہیے. صرف کیا کرنا تو نہیں بات نا, اس کی پھر ایکچوئل پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ اگلے 1-2 دن میں انشاءاللہ NCOC کے پلیٹ فارم سے ہی ایک بیسک نیشنل گائیڈنس جو ہے وہ آپ ایشو ہوتے دیکھیں گی. میں خاص عمر صاحب بھی کریں گے, اور اس میں سارے پروونسز کو آن بورڈ لے کے ان کے مشورے کے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ سب ایک تو انکلوسیو ہوں اور سب کی جو سلائٹلی ویریبل سچویشنز ہیں اس کو بھی کیٹر کیا جائے. رائٹ ڈاکٹر صاحب. اچھا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ آپ لوگ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس علاقے میں کیسز بہت زیادہ ہیں
اور اس کو ہمیں سیل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ والا علاقہ جو ہے ایک سرٹن تھریش ہولڈ سے نیچے ہے, اس کو ابھی سیل نہ کیا جائے. وہ تھریش ہولڈ کیا ہے, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ایک علاقے کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے انڈر سیل کر دینا ہے اور ایک علاقے کو کھلے رہنے دینا؟ اچھا, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت کبھی بھی ایپیڈیمکس جو ہے نا وہ ایون سپریڈ سے بہت کم ہوتی ہیں. عام طور پہ پاکٹس ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو بیماریاں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ سے پھیلتی ہیں اس میں لازم ہے کہ جو لوکل نیٹ ورکس ہیں, آپ کا جو لوکل سوشل نیٹ اس میں ان ایون سپریڈ, تو ان ایون ایک ٹول پاس ایک آ جاتی ہے 10 ٹاؤنز لوکیلٹی کے اندر 5 جگہیں, ایک پوری لوکیلٹی زیادہ کیسز زیادہ. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم نمبر بھی جیوگرافیکلی وہ کہاں کلسٹر ہو رہے ہیں. اب یہ انفارمیشن پروونسز کے پاس بھی ہوتی ہے اور نیشنل لیول پہ بھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں. یعنی کچھ انفارمیشن تو پروونسز نے خود اکٹھی کر رکھی تھی, تمام پروونسز کر رہی ہیں. اس کے اوپر سے پھر ہم NCOC کے ذریعے ان کو ایڈیشنل ڈیٹا بھی بھیجتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے اس لوکیلٹی کے اس 4 سڑکوں پہ یا 10 سڑکوں کے ارد گرد جو ہے یہاں کلسٹرز ہیں کیسز کے, یعنی یہاں کیسز زیادہ ہیں, اور اس کا ایک جو تناسب ہے پاپولیشن کے حساب سے بھی ہم دیتے ہیں. تو اس سے پھر ڈیسیجن میکنگ میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ یہاں سے ایکیڈیمکلی کہہ دینا کہ جی یہ آپ کا علاقہ جو ہے اس میں کیسز ہیں, وہ ایک بات ہے. لیکن پھر جب لوکل جو گورنمنٹ ہے, ڈپٹی کمشنرز ہیں, باقی حضرات جو پولیس والے ہیں جو انفورس کر رہے ہیں, انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی آپ نے تو کہہ دیں کہ یہ 10 سڑکیں بند کر دیں, لیکن کیا وہ 10 ہو بھی سکتی ہیں کہ نہیں, اس کے گرد 2 اور کرنے کی ضرورت پڑے گی, یا اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ یا رد و بدل. تو یہ جو لوکل ری ایڈجسٹمنٹ یا رد و بدل ہے, دس از ان دا لائٹ آف انفورسبلٹی ان دا لوکل نیبرہڈس. رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لوگوں کی کوآپریشن اس تمام صورتحال کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے. وزیر اعظم صاحب بھی کہتے رہے کہ دیکھیں اگر آپ لوگ ہماری مدد نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو یا ایک دوسرے سے دور رہنا, 3 SOPs فالو کرنا ہو, تو پھر حکومت اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی. اینڈ دیٹس اے میٹر آف فیکٹ کہ پینڈیمک کے اندر ہر شخص کی ایک رسپانسبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. لوگوں کی کوآپریشن ان کمپیریزن ٹو پہلے اور اب کیسی ہے؟ کوئی تبدیلی آئی, کوئی لوگوں میں زیادہ شعور آیا, کوئی لوگ زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, یا ابھی بھی کوآپریشن کا فقدان ہے عوام کی طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں جی اس میں ہم آئیڈیل کے تو قریب بھی نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ ضرور ہے. اچھا, اس میں کچھ اعداد و شمار اب ہم اکٹھے بھی کر رہے ہیں. موبلٹی کے بارے میں, SOP کی کمپلائنس کے بارے میں ہر ہفتے ایک رپورٹ ہمیں جنریٹ کر کے دی جاتی ہے سٹی وائڈ, تمام بڑے شہروں کے اندر, مارکیٹس کے اندر. اور اچھا, وہ صرف سٹی کے حساب سے نہیں ہے, وہ ٹائپ آف سچویشنز میں بھی ہے کہ ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے, دفاتر میں کیا ہو رہا ہے, بڑی مارکیٹوں میں کیا ہو رہا ہے, دکانوں میں کیا ہو رہا ہے, تاکہ تھوڑا ٹارگٹ رہے کہ آپ نے کس طرف ایفرٹ بہتر کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی لانگ ویز ٹو گو ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی بھی کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ تصور کرتے ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ اب تقریباً ہر ایک کے جاننے والے, اٹھنے بیٹھنے, ہمارے سوشل سرکل کے اندر, عزیز و اقارب میں, دوستوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی افیکٹڈ شخص پایا گیا. لیکن اس کے باوجود ایک تھوڑا سا جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ پاپولیشن کا ڈسمسو ایٹیچیوڈ بھی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے. تو فارچونیٹلی تھوڑا سا وہ بہتر ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تنگ جگہوں میں جہاں بھیڑ ہو, کراؤڈ ہو, وہاں ماسک پہننا خاص طور پہ, ویسے بھی باہر نکل آئے تو چلو ایز اے سگنلنگ ہی یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے, کم از کم بڑے شہروں میں. میں سمجھتا ہوں اس کو پھیلانے کی چھوٹے شہروں میں, قصبوں میں, وہاں بھی ضرورت ہے, کیونکہ باہر کیا ہے, یہ بیماری شروع تو شاید بڑے شہروں سے ہوئی ہے, لیکن ہمارے جو مضافی علاقات ہیں, سیکنڈری سٹیز ہیں, وہ ان کو بھی تو محفوظ رکھنا ہے اس سے. رائٹ. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی امپروومنٹ آئی ہے کہ لاہور کے باسیوں کو الگ مخلوق کہنے کی ضرورت نہ پڑے, ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ میں سمجھتا ہوں جی وہ بات یہ ہے کہ ہم سب دیکھیں, بطور انسان ہم بد احتیاطی کر جاتے ہیں. ہم کئی دفعہ وہ چیز جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ کر دیتے ہیں. تو یہ سب کو یاد کرانا, یاد دہانی کرانا, اور حکومت کا کام اس کو فریم ورک بتانا ہے, اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کچھ کوششیں کرنی ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان سب کے اوپر پولیس نہیں بٹھائی جا سکتی, ہم سب نے کچھ تھوڑی سی خود بھی ذمہ داری لینی ہے. رائٹ ڈاکٹر فیصل, اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹیسٹنگ کے حوالے سے, لیکن ٹیسٹنگ پہ جانے سے پہلے مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, شو کو کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ कोरोना वायरस के हाल अहवाल के हवाले से बात कर रहे हैं. ज़रा टेस्टिंग की तरफ आते हैं. टेस्टिंग के बारे में कुछ सवाल, कुछ शकूक व शुबहात उठना शुरू हो गए हैं कि पहले टेस्टिंग का एक सर्टन लेवल मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन टेस्टिंग में ड्रॉप आया. वो टेस्टिंग का ड्रॉप, अब ऑफ कोर्स बहुत सारे मुंह, बहुत सारी बातें, ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग का ड्रॉप इसलिए आया क्योंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे और हुकूमत ने एक सर्टन नंबर से ज़्यादा नहीं दिखाना था, इसलिए टेस्टिंग कम कर दी गई ताकि केसेस ही ज़्यादा ना बताए जाए. ये अपोजिशन की तरफ से भी बात आई है. ये टेस्टिंग की कमी क्यों वाक़ई हुई? ये जो असल आपने जो बात कही ना, जो मफरूज़ा, असल में हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट है. टेस्टिंग की बेतहाशा कैपेबिलिटी मौजूद है. 50,000 से ज़्यादा टेस्ट रोज़ाना के हमारा सिस्टम कर सकता है, उसमें कैपेसिटी मौजूद है. तो पहली तो बात है कैपेसिटी का इशू ही नहीं है. दूसरी बात यह है कि किसी को मना नहीं आप कर सकते टेस्ट करने से. टेस्ट करने का जो बेसिक क्राइटेरिया, अच्छा दो ही सिचुएशन में, ये बड़ी समझने की बात है. जो PCR टेस्ट है जो कि डायग्नोसिस करता है इस बीमारी का, वो ज़्यादातर दो सिचुएशंस में हो रहा है और हो रहा था. नंबर एक शख्स है जो कहता है मुझे खांसी है, बुखार है, टेस्टिंग सेंटर में जाता है, मुख्तलिफ अस्पतालों के सेंटर बने हुए हैं और वहाँ उसका देखा जाता है कि भाई इस शख्स को करेक्ट सिम्टम्स हैं, वो टेस्ट हो जाता है. ये तो वो है डायग्नोस्टिक या क्लिनिकल टेस्टिंग. दूसरी जो सिनेरियो है टेस्टिंग का, वो ये है जिसमें हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं. एक शख्स टेस्ट हो गया, अब उसके कॉन्टैक्ट्स में जो सिम्टोमेटिक लोग हैं उनको टेस्ट किया जाए, यानी वो रिएक्टिव होती है, वो खुद से लोग नहीं आते. अब ये दो चीज़ें हैं. पहली वाला जो पहला अमल है, यानी जिसमें मरीज़ खुद आ रहा है ये कह के कि मुझे बुखार है या खांसी है या मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे एवेलुएट करें और अगर मेरे सिम्टम्स उस फ्रेमवर्क पे बैठते हैं तो मुझे टेस्ट करें. उस पर आप किसी को ना ज़बरदस्ती रोक सकते हैं, ना जा सकता आ सकता है. इतनी सारी लैब्स हैं, 100 से ज़्यादा लैब्स हैं मुल्क भर में, कि आप वहाँ पहरेदारी थोड़ी दे सकते हैं कि ख़बरदार किसी को टेस्ट करने दिया. टेस्ट कर रही हैं लैब्स, लेकिन अगर जो लोग जो सिम्टोमेटिक हो रहे हैं उनकी मिकदार में कुछ कमी आई है तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन हो सकती है. दूसरा एक दो चीज़ों और पे जहन रखना है कि हो सकता है कि चूंकि एक जो खौफ और हिरास था आज से चंद हफ्ते पहले बीमारी का, मुमकिन है उसकी परसेप्शन में थोड़ी कमी आई हो, तो हो सकता है शायद कुछ उस वजह से लोग टेस्ट कम करा रहे हैं. लेकिन मैं आपको बताऊँ, सच छुपता नहीं है. ये हफ्ता 10 दिन और वेट कर लें, ये सारे ट्रेंड सामने आ जाएंगे. हमें ये वाज़े हो जाएगा कि वाकई ये जो कुछ थोड़ी सी कमी दिख रही है, क्या ये एक्चुअल है, रियल है, और क्या ये बीमारी अपनी जिसे कहते हैं ज़ोर तोड़ रही है या नहीं. लेकिन अगर ये ज़ोर तोड़ भी रही हो, मेरी इल्तजा होगी, आपके ज़रिए मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि किसी भी सूरत हमारे अवाम को, हम लोगों को इसको लाइटली नहीं लेना. आपके सामने अमेरिका के केसेस नीचे जाने शुरू हुए, फिर बढ़ गए. चाइना में दोबारा नए सेंटर्स क्रिएट हुए. तकरीबन हर मुल्क में जहाँ कहीं थोड़ी सी एहतियात की कमी की गई है, वहाँ ये बीमारी ने फिर सर उठाया. तो हमें जिसे कहते हैं ना कंप्लेसेंट, या इस मामले में इसको लाइट या इजी लेने वाली बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए. अगर ये कम हुई भी तो हमें लगातार कोशिश करनी है ताकि हम इसकी शरह को वहाँ ले आएँ जहाँ हम कह सकें कि भाई ये फेज़ कम अज़ कम, या ये बाउट, ये राउंड जो है ये इस बीमारी का खत्म हो रहा है, ये कम हो रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा डॉक्टर साहब, फिर टेस्टिंग के बारे में एक और सवाल उठाया जाता है कि देखिए मैंने फलां जगह से टेस्ट कराया, मेरा नेगेटिव आया, आपने टेस्ट किया, आपका पॉजिटिव आया, आपकी किट के अंदर मसला है, टेस्टिंग किट्स ही सारी ख़राब हैं. ये एक बहुत आम बात हम लोगों को सुनने में आ रही है. इसमें कितनी सदाकत, कितना सच, कितना झूठ है? अच्छा, वो इसके बारे में सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये जो टेस्ट है ना, ये बड़े सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं. और वो एक वो अंग्रेज़ी की मिसल थी ना, वो क्या कि डोंट ट्राई दिस एट होम वाली बात, इसको इंटरप्रेट करना ज़रा थोड़ा सा इसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है. मैं आपको मिसाल दे देता हूँ. टेस्ट तो कोई भी गलत हो सकता है. देखें, दुनिया का कोई टेस्ट नहीं है जो वाज़े या दो टोक हो जिस पे आप कहें कि ये कोई गलत नहीं हो सकता. लैब की एरर भी हो सकती है, सैम्पलिंग की एरर भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं. लेकिन अगर आप इसको टोटल पिक्चर में देखें तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि ये जो PCR टेस्ट है ये खासा एक्यूरेट टेस्ट है. और इसको अगर प्रॉपरली सैंपल ड्रॉ किया गया हो, प्रॉपरली रन किया हो, तो पॉजिटिव टेस्ट का बाहर का मतलब पॉजिटिव ही होता है, सिवाय इसके कि कंटेमिनेशन हो जाए, वो भी थोड़ा सा चांस होता है. लेकिन जनरली लैब्स एहतियात करती हैं इस मामले में. राइट. हाँ, ये हो सकता है कि आपने सिम्टम शुरू होने से ज़रा पहले, थोड़ा सा 2-3 दिन पहले करा लिया, तो हो सकता है वो टेस्ट शुरू में नेगेटिव हो और चंद दिन बाद आप कराएं तो वो पॉजिटिव. दूसरा एक कॉन्सेप्ट, अच्छा फिर वक्त के साथ आपकी बॉडी इसको क्लियर भी कर लेगी, हफ्ते 10 दिन में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, तो फिर नेचुरली टेस्ट ने एक स्टेज के बाद नेगेटिव भी हो जाना है.
ایک اور پوائنٹ جس کو کئی دفعہ لوگ نہیں سمجھتے, جیسے ہماری باڈی فائٹ کر رہی ہوتی ہے وائرس کو تو انٹرمیٹنٹ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے. ان ادر ورڈز کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ ایک دن ٹیسٹ لیں اور وائرس کی کوئی پریزنس موجود ہو, اور ایک اور دن لیں تو وہ نہ ہو, اور واپس آپ کو دوسرے تیسرے دن, تو اس میں تھوڑی سی ویریبلٹی آ سکتی ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ لیب غلط بول رہی ہے, یہ بایولوجی ہے. یہ وائرس اور ہمارے امیون سسٹم کی گھمسان کی جنگ جاری ہوتی ہے جب ہمیں انفیکشن ہوئی ہوتی ہے, تو اس میں تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا پش اور پل چل رہی ہوتی ہے. تو اس کو ہاں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اس میں لیبس کو بہتر کرنا, ان کی ٹیکنیکس اور پروسیجرز کو اور روبسٹ کرنا, دیکھیں یہ ہم سب کا ایک لرننگ کرو ہے, اور ہمیں اس میں کبھی اگر کوئی ایرر کی چانس نظر آئے تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس کو ریپیٹ کیا جائے, ٹیسٹ دوبارہ دیکھا جائے, کسی اور لیب سے کرایا جائے. تو یہ اس میں کوئی ایگو نہیں آنی چاہیے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی آج کل بہت سارے ڈاکٹرز بھی ایون اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر پی سی آر ٹیسٹ نہیں کرا سکتے تو آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ کروائیں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ کو کرونا وائرس ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. یہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کو کیا آپ کسی کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں یا نہیں؟ جو ڈائگنوسٹک پرپزز کے لیے تو پی سی آر ٹیسٹ ہی سب سے بہتر ہے جی. رائٹ. ٹھیک. اینٹی باڈی ٹیسٹ جو ہے اس کی یوٹیلائزیشن اکیوٹ النس کے ڈائگنوسس میں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹ بیسٹ وہ یہ کیا بتا رہا ہے اینٹی باڈی ٹیسٹ کہ کچھ عرصہ پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی کے تھرو یہ وائرس گزرا ہے, چاہے سمٹمز ہوئے یا نہ ہوئے, اور آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اینٹی باڈیز فارم کر لی ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کے اندر یہ امیونٹی آ گئی ہو. لیکن میں آپ کو تھوڑا کوشچن بتا دوں, اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی جو ہیں وہ بے شمار قسم کے ساری دنیا میں اس وقت جس طرح ایک سیلاب ہے انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا, یہ سارے ہیں. اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کون سے مستند ٹیسٹ ہیں جن کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ اچھے ادارے یا اچھی جو ریگولیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ دیکھ چکی ہیں, نمبر 1. اور دوسرا, ان کو بھی انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے جو سیرولوجک ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, یہ ہیموگلوبن یا پوٹاسیم کی طرح نہیں ہے کہ یہ بس اگر کسی کا ہیموگلوبن 14 ہے تو چلو دوبارہ لیب میں کریں گے تو 14.1 ہو جائے گا یا 13.9 ہو جائے گا, چھوٹی موٹی ویریشن نہیں. سیرولوجک ٹیسٹ جو ہیں وہ دنیا بھر میں انٹرپریٹ کرنے اس لیے مشکل ہوتے ہیں کہ ان کے کٹ آفس جو ہیں وہ ہر سسٹم کے, ہر لیب کے, ہر پلیٹ فارم کے تھوڑے فرق ہوتے ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کتنا ہیویلی ویلیڈیٹڈ ہے. اب یہ بڑی باریکی اور جسے کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنے والی بات ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیرولوجک ٹیسٹ کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ ایکیوٹ ڈائگنوسس میں ہرگز نہیں ہے. اس کی دیگر یوٹیلائزیشن ضرور ہو سکتی ہیں جس میں آپ اگر اپنی امیونٹی چیک کروانا چاہ رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کبھی کسی فیوچر سٹیج کے اوپر یہ ٹریول وغیرہ کے جو معاملات آ رہے ہیں اس میں شاید وہ استعمال ہو. رائٹ. اچھا آخری 3 سوال ڈاکٹر صاحب, ویکسین کا بننا اور ویکسین کا فراہمی عام عوام تک وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, اور کیا بہت ساری ایسی بیماریاں HIV جیسی بیماریاں ہو گئی کہ ان کی ویکسین بن ہی نہیں پائی, کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ودن 1 ایئر کرونا وائرس کووڈ-19 کی ویکسین بن جائے گی, تیار ہونے کے بعد اس کی فراہمی بھی ہو جائے گی؟ کرونا کی ویکسین کی دوڑ میں بہت سارے گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں دنیا بھر میں, اور مختلف کمپنیاں اس پہ بہت تگ و دو کر رہی ہیں, مختلف ڈائریکشن سے ٹیکنالوجیکلی تھوڑی فرق اپروچز کے ساتھ کر رہی ہیں. جیسے آپ نے کہا یہ کوئی گارنٹی نہیں, کچھ بیماریوں کی ویکسین بن ہی نہیں پائی, جیسے آپ نے خود ذکر کر دیا, کچھ کی ہر سال نئی بنانی پڑتی ہے. خیر وہ انفلوئنزا ہے, اس کی سچویشن فرق ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ ایک ریزنیبلی افیکٹو ویکسین بن جائے گی, مگر اس کا ٹائم فریم بتانا ناممکن ہے. اور پھر جو آپ نے اگلی بات کہی وہ اور بھی زیادہ اہم ہے کہ جب بنا بھی لیں تو اس کی پروڈکشن کرنا, اس کی ڈسٹریبیوشن کہاں جائے, کیسے جائے, کس تعداد میں جائے, سب سے پہلے کس کو ملے اور لگے, تو یہ وہ تمام بحثیں ہیں جن کو جو آئندہ میں اینٹیسپیٹ کرتا ہوں کہ آئیں گی. ڈاکٹر صاحب, ہرڈ امیونٹی بھی ایک بہت زیادہ جانی مانی ٹرم ہے آج کل میں. کہا یہ جا رہا ہے, اور آف کورس جولائی کا اینڈ اور اگست کا بگننگ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نمبر آف کیسز ہمیں دیکھنے میں آئیں گے, اور بہت سارے لوگ یہ بھی ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی تک جانے دے, لیکن اس کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہمیں گنوانا پڑے گی جو کہ شاید انسانی طور پر اور مورلی ہم افورڈ نہ کر پائیں. یہ ہرڈ امیونٹی ڈاکٹر صاحب, آپ لوگوں نے کبھی اس کانسیپٹ کو دیکھا یا اس کو ایز این آپشن سوچا بھی, اینڈ
जुलाई के एंड और अगस्त की जो शुरू होगी वो पीक होगी या बहुत नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी को कई दफ़ा लोग कंफ्यूज कर देते हैं. हर्ड इम्यूनिटी एक पॉलिसी नहीं हो सकती. हर्ड इम्यूनिटी एक कॉन्सेप्ट है, एक इम्यूनोलॉजी में एक तसव्वुर है, एक ख्याल है कि जब एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग एक टोटल माहौल में, एक महल्ले में, एक शहर में, एक ट्राइब के अंदर, एक विलेज के अंदर, जब एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग जो हैं वो किसी बीमारी से इम्यून हो जाएं, तो फिर जो बाकी मानदार लोग रह जाते हैं जो कि इम्यून नहीं होते, वो भी उससे बच जाते हैं. मिसाल, आपने बच्चों की वैक्सीनेशन करनी है, 100 बच्चे हैं एक गांव में, और जब आप वैक्सीन करने जाते हैं तो कुछ इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, आप सबको नहीं ढूंढ सकते. तो अगर आप 60-70% बच्चों को वैक्सीनेट कर दें, जो बाकी 30% रह जाएंगे, वो उन तक बीमारी इसलिए नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि अगर वो बीमारी आती है तो उस एक जो बच्चा अनप्रोटेक्टेड है उस तक पहुंचने के लिए पहले कोई और बच्चा शायद इन्फेक्ट हो, और अगर खुदा न खास्ता जो अनप्रोटेक्टेड बच्चा है उसको लग भी जाती है, वो फिर और पास नहीं कर सकता कि उसके इर्द गिर्द वाले बाकी बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड हैं. ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है. अब बात यह है कि हर्ड इम्यूनिटी, अगर कोरोना जैसी बीमारी में आप कहें कि नहीं जी हमने हर्ड इम्यूनिटी करवानी है, तो वो तो करोड़ों लोग जो हैं आपको इन्फेक्ट करने पड़ेंगे, और खुदा न खास्ता उसमें तो बहुत ज़्यादा अमवात इकट्ठी और सारा हेल्थ सिस्टम ओवरलोड और ये सारी चीज़ें जो हैं. तो मैं समझता हूँ कि हर्ड इम्यूनिटी बाहर कैफ एक टारगेट या एक स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती. हर्ड इम्यूनिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज़ करके ये देख सकते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं, हमारी प्रोटेक्शन लेवल्स कहाँ हैं. इसी वजह से एक सीरो सर्वे इस वक्त जारी है. इस्लामाबाद में कुछ हो चुका है, बाकी सारे मुल्क में हो रहा है, जिससे थोड़ा सा अंदाज़ा ये होगा कि हमारे माशरे में, मुल्क भर में और डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ इसकी जो प्रेवलेंस रही है बीमारी की, ये क्या है, ताकि हम बता सकें कि वाकई हम प्रोटेक्शन के किस लेवल पे हैं. राइट. अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोगों ने ये तो बहुत सुना कि जुलाई के एंड पे और अगस्त के बिगिनिंग के अंदर तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे यहाँ कोरोना केसेस की, लेकिन क्या ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की पीक कब आएगी? वो मैंने ये 2-4 दफ़ा पहले कहा, मुझे लगता है मैं इसको पेटेंट करवा लूँ अगर मैंने पहली दफ़ा कहा है, या अगर किसी ने पहले कहा तो मैं माजरत खाऊं. मैं मजाक में किसी को कहा था कि पीक जो है ना वो रियर व्यू मिरर में ही नज़र आती है. इसका मतलब है जब गुजर जाए तभी पता चलती है. पहले से प्रोजेक्ट करनी जो है जी, सारे डेटा साइंटिस्ट लगे रहते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट इस पर बड़ी तगोदौ करते हैं, लेकिन पीक को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट